بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کا طریقہ عملی طور پر کریں گے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جب بھی ایک انسان نماز کو مکمل اچھے خشوع و وضو کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو اعلیٰ درجے میں قبول فرماتے ہیں۔ آئیے آج ہم نماز کا طریقہ عملی طور پر کریں گے۔ سب سے پہلے قبلہ رو ہو کر کے کھڑا ہونا، اور نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے، اور انگلیوں کا رخ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہو، اور اس کے بعد نگاہ اپنے سجدے کی جگہ پہ ہو۔ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یہاں تک کہ کانوں کے لو تک ان کو لے کر کے جانا ہے۔ اس کو کانوں کے لو کہتے ہیں۔ کانوں کے لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر کے جانا، اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھے رہیں۔ بعض حضرات یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کچھ حضرات ایسے کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور ایسے کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے اپنے دونوں کانوں کے لو تک اس طرح اٹھا کر کے اس کے بعد اللہ اکبر کہنا۔ مثلا اللہ اکبر۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھے کہ اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایضع المصلی علی یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ فی الصلاۃ۔ مطلب یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھے اور تکبیر کہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس انداز سے باندھے کہ دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں ہاتھ نیچے رہے، اور ناف کے نیچے اس طرح باندھ لے، اور دایاں ہاتھ کی انگوٹھی اور چنگلی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے گھٹے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے، ناف کے نیچے یوں رکھ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ اپنے سجدے والے مقام کی طرف دیکھتے ہوئے ثنا کو پڑھنا ہے۔ ثنا سے مراد کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ مثلا یوں پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر آہستہ سے آمین کہنا چاہیے، آمین۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آخری 10 سورتوں میں سے کوئی سورت یاد ہو، یا قل هو اللہ احد سورت پڑھنی ہو تو اس کو جو ہے نا اس طرح پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جانا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے یہ گھٹنے پکڑنا ہے، اور اپنے سر اور پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، اور رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں۔
صحیح انداز سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور پھر اس کے بعد تحمید پڑھنا۔ تحمید کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے۔ اچھا یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ رکوع میں اپنے گھٹنوں کو جب پکڑیں گے تو انگلیوں کو بالکل کھول کر کے رکھنا ہے۔ یوں اگر گھٹنوں کو پکڑیں گے تو یہ طریقہ غلط ہے، لہذا گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب آہستہ سے ہم نے سجدے کی طرف جانا ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ سب سے پہلے سیدھے نیچے جانا ہے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نیچے رکھنا ہے، یوں دونوں گھٹنوں کو نیچے رکھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اپنے چہرے کو رکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ناک نیچے رکھنی ہے، پھر اس کے بعد پیشانی، اس طریقے سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ جاتے ہوئے سب سے پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر ناک، اور پھر پیشانی جو ہے نا زمین پہ رکھنی ہے، اور اٹھتے وقت سب سے پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ٹیک نہیں لگانا، دونوں ہاتھوں کا ٹیک لگا کر کے اٹھنا یہ غیر مسنون طریقہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بغیر ٹیک لگائے ہوئے یوں اٹھنا ہے۔ ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنا خلاف سنت ہے، لہٰذا بغیر سہارے کے اس طرح اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت شروع ہو گئی۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اسی طرح جس طرح کہ میں نے ابھی پہلی رکعت میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت، اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ اس طرح کریں گے، اور اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرتے وقت جو ہے نا، مثلا دوسری رکعت ہم نے پڑھ لی تو التحیات تشہد بھی ہم نے پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنے کندھوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھے کہ اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد، عبدہ و رسولہ کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کو جو ہے نا تسمیہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے نا ہم تیسری اور چوتھی رکعت بھی جو ہے نا مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ کر کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے نا ہم سلام پھیر لیں گے، تو یہ ہماری نماز جو ہے نا مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے 4 رکعت والی نماز ہو تو 4 رکعت والی سنتیں اگر ہو، 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہے تو اس کے چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور اگر 2 رکعت فرض ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ سورتیں ملانی ہے، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہو فرض تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں تو سورتیں ملائیں گے اور آخری 2 رکعتوں میں سورتیں نہیں ملائیں گے۔ اچھا یہ مسئلہ یاد رکھے کہ ہمیشہ کے لیے پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں آئیں گے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی رکعت ہم پڑھیں گے، چاہے دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، جو بھی دوسری، تیسری، چوتھی رکعت جب شروع ہوگی تو وہ ہم بسم اللہ سے، تسمیہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا
نماز کا یہ عملی مشق پسند آیا ہوگا، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نئی ویڈیوز میں وضو، تیمم وغیرہ کے طریقے وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کوئی بھی جو ہے نا سوال کرے کمنٹس میں جو ہے نا ہم سے پوچھیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو آپ کے سوال کا تشفی جو ہے نا وہ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کے جو ہے نا ہم منتظر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور رضو سے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔